السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، گرینڈ اپوزیشن الائنس کا ایک اجلاس ہوا ہے اور بڑے اہم فیصلے اس میں ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس الیکشن نتائج کو سرے سے مسترد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تمام سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں اور ہم نے ماضی میں بھی اسی طرح کا طرز عمل اپنایا جو اس وقت اپنایا جا رہا ہے، گویا کہ ہم پارلیمان میں جائیں گے، حلف بھی اٹھائیں گے، لیکن اس الیکشن نتائج کے خلاف بھرپور احتجاج ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ کیسے احتجاج کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، 16 رکنی کمیٹی ہے جو کل بیٹھے گی اور لائحہ عمل تیار کرے گی، اور ساتھ میں پارلیمان کے اندر میں پیپل پاکستان تحریک انصاف کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑا گیا۔ پرائم منسٹر سے لے کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، تمام عہدوں کے لیے بھرپور انداز میں انتخاب لڑا جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے گرینڈ اپوزیشن الائنس کیا کرتا ہے۔ ساتھ میں ہم ذکر کریں گے پی ٹی آئی کو جس چھکے کا انتظار تھا وہ بالآخر لگ گیا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کراچی سے 6 نشستوں کے ساتھ پارلیمان میں موجود پاکستان MQM پاکستان، جو کہ بری طرح پٹی ہے، گویا کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں، اب وہ راضی ہو گئی ہے مرکزی حکومت میں شامل ہونے کے لیے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے براستہ آسان ہو گیا ہے مرکزی حکومت بنانے کا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل صاحب نے بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ جی وہ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ وہ بنی گالہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ اگر خان صاحب نے ملنا ہے تو چل کے ان کے پاس جائیں۔ پروگرام کے آخری سے میں ذکر ہوگا ایک ہیٹ ٹرک کا، جی وہ ہیٹ ٹرک جو نون لیگ نے کیا ہے نااہلیوں کے حوالے سے، توہین عدالت کے حوالے سے، اور پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ نہال ہاشمی، اس کے بعد دانیال عزیز، اور اب طلال چودھری صاحب بھی توہین عدالت کے میں ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے جس کے تحت وہ اگلے 5 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ پارلیمنٹ کے اندر ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور پارلیمنٹ سے باہر کیا اسٹریٹجی ہوگی، تو یہ کمیٹی جو ہے یہی وہ لائحہ عمل تیار کر رہی ہے اس وقت۔ وہ پولیٹیکل پارٹی جو 5 سال سڑکوں پہ رہی ہے، اسی پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیجتی رہی ہے، ہم ان کو بتائیں گے کہ جمہوری آداب کیا ہوتے ہیں اور اپوزیشن اصل میں جو حقیقی اپوزیشن ہوتی ہے اس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ظاہر صاحب غصہ اتر گیا ہے اور اب سیاسی جماعتیں جمہوری انداز میں رسپونڈ کر رہی ہیں، اور بالآخر آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ بھلے نتائج جیسے بھی ہیں، الیکشن بری طرح مینیج ہوا ہے ان کے حساب سے اور ہرایا گیا ان کو، لیکن اچھی طرح مینیج ہوا ہے۔ اچھا، ان کو بری طرح ہرایا گیا، بٹ میں نے کہا میں چیک کر لوں کہ آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر بری طرح مینیج ہوتا تو صورتحال الیکشن بڑی اچھی طرح مینیج ہوا، لیکن ان کو بری طرح ہرایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم جمہوری جماعتیں ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہیں، سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو یا کسی غیر جمہوری طاقت کو پلیٹ فارم ان کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ پارلیمان میں بھی جا رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر سے لے کے اسپیکر، اس کے بعد پرائم منسٹر کے الیکشن بھی بھرپور انداز میں لڑیں گے، اور میاں افتخار صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہم جیتنے کے پوزیشن میں ہیں۔ ایسا نہ کہیں کہ ہم کوئی ایک ضابطے کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور ایک جو فارمیلٹی ہے وہ پوری کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے جیت کے۔ تو اور ساتھ میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج صرف ریکارڈ نہیں ہوگا بلکہ بھرپور احتجاج ہوگا بھی صحیح۔ اب کتنی مشکل صورتحال ہے سر، خان صاحب کے لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں ڈی چوک پہ میں نے حلف لینا ہے، کبھی کہتے ہیں پریڈ گراؤنڈ، دنیا بھر سے مہمانوں کو دعوت نامے جاری ہو گئے ہیں، حالات تو برے لگ رہے ہیں سر آگے۔ ایک تو بہت اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ یہ سب کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر پارلیمنٹ کو جو آپ کو شروع میں طے ہونا سر، کل یہ ہو سکتا ہے طے ہو جائے کہ سڑکوں پہ، ہاں نہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجویز یہ تھی کہ کسی کو جانے نہیں دیں گے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جائیں اور ہم باہر بیٹھ جائیں گے۔ خیر وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ خود بھی نہیں جا سکتے ہیں، تو میرے خیال ان کے لیے تو آسان ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا، اور یہی طریقہ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے۔ یقین طور پہ ان کے جو بھی ایک لحاظ سے جو آبجیکشنز ہیں الیکشن کے حوالے سے، ان کو کرٹیسائز کرنے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے الائنسز پاکستان کی تاریخ میں بنتے رہے، مطلب یہ کوئی نئی چیز بن کے نہیں آئی ہے۔ جتنی تیزی سے یہ الائنسز بنتے ہیں اتنی تیزی سے یہ بکھرتے بھی ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ الیکشن جیتے ہیں اور جو تو دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اسی سیٹ پہ جو ہارے ہیں، جن سے وہ ہارے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے سوال ہارنے والے بھی بیٹھے ہیں، جیتنے والے بھی بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب جیسے ان کو شامل کر لینا چاہیے تھا جی ڈی اے کو، کیونکہ جی ڈی اے نے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے نا زاہد صاحب، اگر ایم ایم اے اور کیا نام ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی جنہوں نے ایک دوسرے کو ہرایا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں جی ڈی اے؟ آپ ایسے ہی مذاق اڑائے، چلے جب مذاق اڑائے چلے جا رہے ہیں۔ اس اسٹیٹمنٹ میں کتنی آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے کہ یہ پارلیمان اور اس کی وہ جماعتیں ہیں کہ جو پہلے مسائل درپیش آئے ہیں سارے کے سارے یا تو عدالتوں میں طے ہوئے ہیں یا پھر سڑکوں پہ طے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تمام معاملات ہم پارلیمان میں طے کریں گے، پاناما کا معاملہ ہو یا کچھ اور معاملہ ہو، عدالتوں میں گیا بالآخر۔ ہیں کون سے معاملات جو وہ کہہ رہے ہیں الیکشن شفاف الیکشن کے لیے ہم الیکشن کمیشن کو بہترین کرنا ہے۔ نہیں وہ تو بہت ایک اچھا ہے، تو وہ تو پھر وہ تو پارلیمنٹ پچھلے 5 سال میں بھی تو یہ مسئلہ تھا۔ ہاں نہیں تو وہ تو پچھلے، اور دیکھیں لیٹس گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو، انہوں نے کو تقریباً 4-5 مختلف لاز کو کنسولیڈیٹ کیا تھا انٹو الیکشن لا 2017 آئی تھنک جو ہے یا 2018، سو وہ تو کیا ہے انہوں نے، مگر اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ اب کر لیں۔ مگر مجھے اس میں زیادہ وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی تھی کہ پی ایم ایل این تو احتجاج کرے گی، سمجھ آئے گا، کیونکہ ان سے تو دیکھیں سب کچھ لے لیا گیا ہے، ان کے پاس نہ سینٹر میں حکومت رہی، نہ ان کے پاس پنجاب میں حکومت رہی۔ میاں صاحب بڑے جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، دونوں جو ہیں کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ میاں شہباز شریف کے خلاف نیب میں کیسز اور روز وہ ہو رہے ہیں، سو ان کی تو ایک بہت سچویشن خراب ہے۔ اور آئی تھنک ہم نے کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ اگر کوئی ایک ایون پلینگ فیلڈ اگر نہیں دیا جا رہا یا لگ رہا ہے کسی جماعت کے ساتھ اگر وہ ٹارگٹ کی جا رہی ہے تو وہ پی ایم ایل این ہے، مگر دوسری طرف ہے پی 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 جس نے 2/3 میجورٹی حاصل کر لی ہے سندھ کے اندر، امپروو کیا ہے، زیادہ سیٹس آ گئی ہیں، حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے۔ اب یہی دو بڑی جماعتیں ہیں نا جو اپوزیشن، اب سوال یہ میرا ہے کہ یہ دو اکٹھے مل کے کیوں اپوزیشن کریں گے؟ ناٹ جسٹ بیکاز ون ہیز ایوری تھنگ that they wanted or aspired to، کیونکہ پنجاب میں تو پی ٹی پی کو کچھ ملنا نہیں تھا، تو ان کو سندھی ملنا تھا، وہاں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں نا زاہد صاحب کہ they've gotten more than what they aspired to، they've gotten more than what they aspired to۔ میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ پنجاب میں تو وہ اسپائر ہی نہیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف ایک ایسی پارٹی ہے جو جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بھی برا پرفارم ہوا ہے، تو اب ان کی کیسے الائنس ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو گئی تو پی 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 کا جو ریوائول ہے پنجاب میں، جو پارٹلی اس وجہ سے نہیں ہوتا بیکاز عمران خان was seen to attack and challenge پی ایم ایل این and پی 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 was not، وہ تو پھر وہی مسئلہ رہ جائے گا۔ اس دفعہ جو الائنس بنا ہے اس کی ایک بہت ایک مخصوص صورتحال ہے۔ مخصوص صورتحال یہ ہے کہ جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو بہت ساری شکایتیں اس کو جائز بھی قرار دے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور پنجاب میں خاص طور پہ، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے آؤٹ کم الیکشن کا بہت مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو الیکشن سے پہلے جو چیزیں ہوتی رہیں، مثلا یہ کہ آخری وقت میں کینڈیڈیٹس کا جو ہے انکار کر دینا سیٹوں کو، یا کچھ لوگوں کو پارٹی سے الگ ہو کے دوسری طرف شامل ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ ایک دو الگ الگ چیز کو دیکھیں، جو الیکشن کے دن جو کچھ ہوا ہے تو اس وقت تو اگر فرض کیجئے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں پی ایم ایل این کے ساتھ جو رن اپ ٹو دا الیکشنز میں اگر ان کے تھے تو اس وقت کیوں نہیں اتحاد بنا؟ ایک مثال ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ واقعی جمہوریت کے لیے کرتے تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اتحاد بننا چاہیے کہ جی یہ مت کریں۔ اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے سبھی یعنی یہ ساری پارٹیاں تھیں، ان کی ساری دلچسپی جو مرکوز تھی اس پہ وہ الیکشن پہ تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں یہ اچھی بات ہے کہ یہ جوائنٹ اسپیکر کا الیکشن جو ہے لڑیں، کیونکہ ایک مضبوط اپوزیشن بھی اتنی ضروری ہوتی ہے جتنی کہ آپ کی ایک حکومت کی ہوتی ہے۔ اب لیکن میں تھوڑا سا اس پہ دیکھتا ہوں، تاریخ آتا ہوں کہ کیا یہ عرصے تک متحد رہ سکیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے۔ ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایشوز بائی ایشو
جہاں پہ غلط کر رہی حکومت ان کے خلاف جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ جمہوری اداروں کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ ساجد صاحب ایونچولی پی 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 نے ان کو ڈچ کر دینا ہے، آج ہی ان کے فیصلوں سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم کے لیے پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ جو ہارنا ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن خود لے جائیں گے۔ آپ پاناما کیس کے اندر عمران خان بھی اور پیپلز پارٹی اکٹھے ایک مرحلے پہ ہو گئے تھے، لیکن جب لگا پی ٹی آئی کو کہ یہ تو ہماری جو رفتار اس کو تھوڑا مدھم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان نے راہ جدا کر لی تھی۔ پاناما کیس کا معاملہ اکیلے لڑ رہے تھے، تو لگتا ہے یہاں پہ بھی ہے کہ انگیج کیا جا رہا ہے تھوڑا سا اس کی تیزی کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جیسے کہ سندھ کے اندر بینیفیشریز ہے، اس کے بعد مرکز کے اندر بھی 43 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پرابلم کیا ہے پی ٹی آئی کو؟ پارٹی کو تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لاڑکانہ میں بلاول نے کس کو شکست دی ہے؟ وہ انفیکٹ ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ کو دیا ہے، کینڈیڈیٹ تھا، وہ اس کو بیچارے کو شکایت ہوتی ہے۔ وقت کی تنگی سر، ٹائم آج ہمارے ویسے بھی کام ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کا، جس نے اپنی 6 نشستیں آپ خان صاحب کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ اب اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وفاق میں اب حکومت بنے ہی بنے پی ٹی آئی کی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ترقیوں کی جو تاریخ تھی وہ تعاون کی تاریخ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کراچی کے مسائل حل کرانے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کراچی کا ذکر کریں تو وہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی والے وہ کہتے گئے، انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا، اور ان لوگوں کو کہ جن کو انہوں نے چاروں شانے چت کیا ہے، 25 جولائی کو وہاں سے 14 نشستیں جیتیں، اور اس کے بعد گیا ان کے پاس کہ مرکز میں حکومت بنانی ہے، ہمارا ساتھ، انہوں نے کہا جی بسم اللہ ہم حاضر ہیں، بالکل آپ کے ساتھ بیٹھ کے، جمہوری روایات بھی یہی کہتی ہیں۔ لیکن مجھے ان کے اس پہ بڑا حیرانگی ہوتی ہے جو مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ جی بڑے مسائل ہیں کراچی کے، پانی کا مسئلہ ہے، باقی ایشوز ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جماعت جو مسائل حل کر سکے تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ تو بڑا عجیب لگتا وہ کہ میر کیا سعد ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطہر کے لونڈے سے دوا مانگے ہیں۔ تو یہاں تو لگ رہی ہے کہ جن کے ہاتھوں آپ ہارے ہیں، آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ کو فنڈز بھی دیں گے، کراچی کے ایشوز کو آپ کے ہاتھوں وہ حل کروا دیں گے تاکہ کل کو پھر آپ کی واہ واہ ہو، اور جو 14 ایم این ایز وہاں سے آئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ دیکھیں اب بیچاری ایم کیو ایم کے ساتھ آپ بہت زیادتی تو نہ کریں نا، they've really suffered a lot۔ جیسے کہ وہ ہم جب کراچی میں تھے تو مجاہد بریلوی صاحب نے بہت اچھا جملہ بولا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں ایم کیو ایم کو الیکشن لڑنے کا تجربہ نہیں ہے۔ تو اب وہ والی سچویشن ہے نا کہ اب ایم کیو ایم کو ایکچولی یہ سوچنا ہے اور یہ کام کرنا ہے الیکشن لڑنے کے لیے اور جیتنے کے لیے، کیوں زاہد صاحب؟ تو اب وہ obviously وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ سندھ والے تو ان کو گھاس نہیں ڈالیں گے، نہ نمبرز میں ضرورت ہے اور نہ وہ ایفرٹ کریں گے۔ کسی صاحب نے آج ٹویٹ کیا کہ بہت اچھی بات ہے کہ ایم کیو ایم کو مین اسٹریم میں شامل کر رہے ہیں، تو ان کو شاید خیال نہیں ہے کہ ایم کیو ایم صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا سوری، کچھ صاحب برائے ہوں گے نا تو بھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں اس کا مسئلہ یہ کہ ان کو یہ نہیں شاید اندازہ ہے کہ پچھلے یعنی 2 دہائیوں سے بلکہ اس سے زیادہ ہمیشہ جو ہے کوئی حکومت مرکزی بنی نہیں ہے بغیر ایم کیو ایم کے۔ اب دیکھ لیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں بیچ کے ٹرم میں آ کے۔ 2013 والی پہلی دفعہ تھی کہ وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں، ایک شروع میں ووٹ پھر بھی دیتے رہے ہیں، شروع میں رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر آخر میں جھگڑا ہو گیا تو ان کو، لیکن خاقان عباسی کو ووٹ دیا ہے جیسا انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ ہاں اس دفعہ نہیں ہوئے، آپ کو یاد ہے گورنر زبیر گئے تھے ان کے پاس، اس کے بعد اس دفعہ بھی گورنر زبیر گئے تھے، اس دفعہ گھاس نہیں ڈالی۔ تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ ہی رہے ہیں، تو ان کے لیے چارہ نہیں ہے۔ 6 لوگ ہیں ممبران، وہاں پہ کراچی میں جو ان کا گڑھ ہوتا تھا وہاں سے کمپلیٹلی راؤٹ ہوا ہے ان کا، اور آئندہ اپنی بقا کی بات ہے۔ تو اب وہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے سے رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہی جو ہے ان کے ایک لحاظ سے رائیول بن کے آتی ہے جس سے ان کا مقابلہ ہے، اور حکومت کے بغیر پھر ان کو ایک تھوڑی سی وہ بھی ضرورت ہوتی ہے، چھتری کی بھی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ اس میں لاجیکل بات تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے۔ کیا وہ جاتے اس وقت بیٹھ کے اے پی سی میں جا کے بیٹھتے، باوجود کہ تو ان کے لیے جو ہے اور مصیبت کراچی میں صورتحال بن کے آتی۔ ایک بہت ہی پریگمیٹک سوچ ہے جو کہ ہمیشہ پریگمیٹک اور نہیں، یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اب کیونکہ 14 سیٹس لی ہیں کراچی میں،
تو اب پی ٹی آئی کے اوپر بھی پریشر ہوگا ٹو ڈیلیور ان کراچی. وہی بات جو آپ نے کی, تو وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ہی فنڈز جو ہیں وہ اس طرف راؤٹ کریں گے, اور وہ اگر ہوں گے تو پھر کہیں نہ کہیں تھوڑا نہ تھوڑا, اٹس بیٹر دین سٹنگ ان اپوزیشن ان بوتھ سندھ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ, کیونکہ جو بھی فنڈز آنے ہیں وہ یا اب سندھ حکومت دے گی تو یا فیڈرل حکومت. لیکن کل کو تو پھر واہ تو ایم کیو ایم کی نہیں ہوگی کہ دیکھیں 6 لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسا سیدھا کہ مرکزی حکومت کو پھر فنڈز بھی دیے, کراچی کے ایشوز ہم نے. اچھی بات ہے, مطلب یہ اب پتہ نہیں کریڈٹ کون ایونچولی لے گا اس کا. کریڈٹ تو شاید ان کو تو بھی نہیں ملے گا کریڈٹ اصل. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ تھوڑا سا اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اور پی ٹی آئی کے کم از کم کراچی کے حد تک جو مقاصد ہیں وہ مشترکہ ہیں. مشترکہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی یہی نعرہ ہے کہ وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں, اور اس کے بعد جو ان کے بھی انٹرسٹ میں بات کی, تو جب اتحاد جب بنتا ہے تو اس وقت جو ہے ایک مخصوص صورتحال کے نظریے سے بنتا ہے جس میں ایک کم از کم کسی چیز پہ ایک منیمم سی ایگریمنٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال اس لیے ایسے کوئی بہت بڑی بات نہیں. میرے خیال میں عارفہ وہ جو ان کی بار بار پچھلے 5 سالوں میں بھی ڈیمانڈ رہی ہے کہ رینجرز, اور ان کا خیال ہے کہ ان کا جو آپریشن ہے وہ صرف ایم کیو ایم ٹارگٹ ہے. اب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پولیس کو ٹھیک کیا جائے گا, رینجرز سے اختیارات لے کے پولیس کو وہاں پہ بہتر کیا جائے گا. تو میرے خیال میں وہ بھی لگتا ہے ان کو کہ ان کے لیے بڑا انکریج. دونوں چیزیں جو ہیں جو آپ بھی بات کریں پولیس ریفارم کی اور جو لوکل گورنمنٹ ہے, یہ تو سندھ اسمبلی ہی کر سکتی ہے. بائی دا وے اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی نہیں ڈیلیور کر سکتی اور نہ وہ کر سکتی ہے, انلیس طور پہ جو ہے کم از کم پریشر ڈال سکتے ہیں. نہیں پریشر ڈال سکتے ہیں, بٹ ایز آئی سیڈ کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں لوکل گورنمنٹ کو بھی, کیونکہ سندھ اور پنجاب نے تو لوکل گورنمنٹس کو بالکل ہی ویکن کر دیا تھا نا, کچھ چھوڑا ہی نہیں ان کے پاس. ریلوے محل میں ایک پروجیکٹ اور اس کے علاوہ گرین لائن منصوبہ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو وفاقی منصوبے ہیں, اگر وہاں پہ کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں اس طرح فنڈز نہیں دیے گئے, اگر اب کی بار مل جاتے ہیں تو میرا خیال. لیکن اس میں ایک اور بات بھی یہ صحیح ہے کہ مرکزی حکومت میں آنے کے بعد, لیکن پھر مرکزی حکومت کو بھی ضرورت پڑے گی کہ اگر واقعی کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ باہر بغیر صوبائی حکومت کو لیے ہوئے, اپنے کانفیڈنس میں لیے ہوئے, آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ پیپلز ان کو ٹھیک ہے اپنا ایک سٹینڈ بھی رکھیں, ایک مضبوط وہاں پوزیشن بن کے آئے گی, سندھ اسمبلی میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی تھوڑی سی یہ بھی کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ سندھ کی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام مل کے کرنا پڑے گا. کام تو زاہد صاحب کرنا پڑے گا, بٹ میرا تو یہاں سوال یہی ہوگا, یا اس کو کنسرن آپ کہہ لیں, کہ the problem will always be the PPP provincial government. اینڈ آئی ڈونٹ نو, مطلب کہ کنسیڈرنگ کہ وہ سندھ کے اتنا کم ڈیلیور کرتے اور اب انہوں نے شروع کیا, تو کراچی کے اندر وہ کیا چاہیں گے کہ کوئی اور ڈیلیور کرے آؤٹ سائڈ آف لیاری جہاں سے وہ ہارے اور ان کا انٹرسٹ ہوگا, کیونکہ دے آر ناٹ ول دے کیئر, دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی ایونچوئل ایشو. مجھے تھوڑی سی بات یاد آ گئی پیپلز پارٹی کی جو ہمیں پچھلے سیگمنٹ میں کرنی چاہیے تھی. میں ایسے سوچ رہا تھا, یہاں اے پی سی میں کسی نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح سے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں اب ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صادق سنجرانی کو چینج کر دیں گے. بائی دی وے صادق سنجرانی کو بھی ووٹ دیا تھا, دلی کی باتیں ہو تو رہی ہیں, اور وہ سب سے بڑا کہا تھا پی ایم ایل اے نے کہا تھا سب سے بڑا تو جمہوریت کو جو انہوں نے خنجر مارا ہے. اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. کل کسی اینکر نے کہا بھی کہ صبح گئے کہ شام گئے, تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. چھوٹا سا بریک لیتے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. کل سر یار محمد رین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے تو پیالی میں طوفان تو برپا کر دیا تھا, لیکن رات گئے پھر خبر آئی کہ جام کمال صاحب بھی چیف منسٹر ہوں گے بلوچستان سے, اور اس کی پارٹی نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے. اور ساتھ میں وہ جو قدوس بدنجو صاحب تھے جو پچھلے عرصے میں گیسٹ اپیرنس کے طور پہ فلموں میں ہوتا ہے, آخری جو اداکار ایک بڑا امپورٹنٹ آتا ہے گیسٹ اپیرنس کے طور پہ, وہ جو چیف منسٹر بنے تھے وہ اب اسپیکر کے امیدوار ہوں گے دوبارہ اسی عہدے پہ جیسے اسپیکر, پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. بٹ یہ کہ آج سردار مینگل صاحب نے سر اگرچہ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جی مرکز میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس چل کے گیا ہو؟ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے نا. تو انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ جی سردار ہوں میں, تو خان صاحب ذرا چل کے تو آئیں, مجھ سے ملنے کے لیے تو آئیں نا. بات دیکھیں, ایک تو یہ جو ہے کل جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کا مسئلہ یا جہانگیر ترین صاحب نے ان کے جو جام کمال کی حمایت کر دی ہے,
کوئی بہت بڑی کرائسس نہیں ہے، اور یہ بات تو چھوٹی موٹی سی چیزیں تھیں. رند صاحب کو لگا ہوگا کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہاں پہ کہ ان کو کیوں نہیں مشورہ کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی موٹی باتیں تھیں، اور یہ طے ہو چکا تھا کہ جام کمال ہی چیف منسٹر کے امیدوار ہوں گے. چھوٹی موٹی ادھر ادھر خبریں آنی شروع ہوئی وہ الگ مسئلہ تھا، لیکن وہ طے کافی عرصے سے ہو چکا تھا. بلکہ اس وقت سے ہو گیا تھا جب جام کمال نے اپنی جو ہے وہ وزارت سے استعفیٰ دیا تھا پی ایم ایل این کے. اس وقت سب کو پتا تھا کہ آئندہ کے چیف منسٹر یہی بنیں گے. ایک تو یہ ہے کہ پوٹینشیل بھی اور پھر اتفاق بھی انہی کے اوپر ہو سکتا تھا. جہاں تک اختر مینگل صاحب کا یہ بات میرا خیال بالکل صحیح ہے کہ اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے زیادہ ایک ہے کہ چونکہ ہماری ضرورت ہے اور آپ کو ہم سے اتحاد کرنی ہے تو آپ کو آنا چاہیے. تو خیر وہاں پہ جو لوگ گئے تھے ملنے کے لیے اس میں یعنی ان کے جو رند بھی تھے اور نعیم الحق بھی تھے. جہانگیر ترین نہیں گئے، آگے چل کے پھر جہانگیر ترین بھی چلے آئیں گے. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو سب کو یاد نہیں آتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب کہ ایم کیو ایم کے بغیر کوئی حکومت مرکز میں نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ تیسرا یا چوتھا سب سے بڑا بلاک ہوتا تھا اور کسی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تھی. تو آپ کو یاد ہے اس زمانے میں 9-0 پہ ہر لیڈر جو ہے وہاں پہ جا کے حاضری دیتا تھا، وہاں پہ بہار پہن کے بھی واپس آتا تھا. آصف زرداری کو دیکھا نہیں تھا کیسے ریسیپشن تھا سر. آصف زرداری کی تو دوسری باس تھی نا، ان کی تو ضرورت یہ بھی تھی کہ اگر ایم کیو ایم کو شامل نہیں کریں گے تو شاید کراچی کو ذرا سٹیبل رکھنا مشکل ہو جائے گا. ان کی تو یہ بھی مرکز میں حکومت نہیں بنتی. پھر بعد میں جب انہوں نے ایم کیو ایم سے بہت جھگڑا ہو گیا تو جا کے انہوں نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ اتحاد کر لیا، اس کی 60 سیٹیں تھیں اس وقت. وہ جھگڑا اتنا نہیں تھا جتنا کہ ایم کیو ایم کانسٹنٹلی بلیک میل کر رہی تھی کہ ایک دن آتی تھی حکومت میں دوسرے دن نکلتی تھی اس وقت. لیکن عارفہ مینگل صاحب نے ایک اور مطالبہ بھی کیا ہے. کیا؟ چیف جسٹس افتخار چودھری سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے، مسنگ پرسنز واپس نہیں آئے ابھی تک. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی واپس لانا پڑے گا. تو خان صاحب کے لیے کتنی مشکل صورتحال ہوگی. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا بی این پی مینگل کے نمبرز اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بلوچستان میں نہیں، مرکز میں تو انفیکٹ میرے خیال ہے شاید اتنی ضرورت نہیں ہوگی. اتنی ضرورت نہیں ہے نا. کہ اب دیکھیں نا کہ اب مینگل صاحب نے دیر کر دی، یا تو اگر وہ باپ سے پہلے اسلام آباد پہنچ جاتے نا اور یہ ڈیمانڈ کرتے. لیکن مطالبہ جائز ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں مطالبہ جو ان کا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں، کیونکہ وہاں تو عمران خان صاحب بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. کیونکہ یہ ایشو افتخار چودھری صاحب نے بھی جو اس کے اوپر ججمنٹس نہیں، انہوں نے کورٹ میں زیادہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو سپیکٹیکل کریٹ کیا تھا. ججمنٹ میں کوئی انہوں نے ججمنٹ جو دی تھی مسنگ پیپل پہ اس کے اوپر کوئی چیز انہوں نے ایسی نہیں تھی کہ آپ جس کو ایک بہت ریڈیکل سٹیپ کہہ سکیں یا جس سے کوئی فرق پڑے. تو دس از این آن گوئنگ ایشو. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ عمران خان یا مینگل یا بزنجو ہوں کوئی بھی کچھ زیادہ کر سکتا ہے. کمیشن موجود ہے جس کے سربراہ جو ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے، ابھی بھی ہیں میرے خیال میں، اور اس میں مستقل آتی رہتی ہیں جس میں جو ہے پچھلے بلکہ سال میں 300 قریب مسنگ اس کی آئی تھی رپورٹ. تو ایک یہ بہت بڑا ایک ہے مسئلہ، بہت بڑا ہے اور جس کو حل ہونا چاہیے. یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی جمہوریت کو چھوڑیں یا کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت زیادہ ایک اس کی بات آتی ہے جس میں آپ ہیومن رائٹ کا مسئلہ تھا. ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اور میرا اس پہ خیال ہے، یو کین ڈس ایگری، کہ کمیشن نے ان اے وے اس مسئلے کو حل نہیں کیا، صرف لائم لائٹ سے دور بلکہ لے گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں کورٹ کے اندر جب مسنگ پیپل کے کیسز آتے تھے تو ایٹ لیسٹ ان کی رپورٹنگ ہوتی تھی، خبر نکلتی تھی، ہوتا تھا. جو یہ کمیشن ہے وہاں زیادہ تر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اس طرح اوپن نہیں ہیں ٹو دا پبلک. تو وہ مطلب کہ میرے خیال میں تو یہ ایک سٹیپ بیکورڈز ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس کو یہ وہی مسئلہ آتا ہے نا کہ چاہے کورٹ نے کتنی دفعہ بات کی اس پہ، بہت ساری کون سی ایسی سیاسی پارٹی جس میں آواز نہیں اٹھائی؟ سب نے اٹھائی ہے. لیکن اب چیف جسٹس سے لے کے تو یہ مسئلہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی حل ہو ہی سکتا ہے، کیونکہ اور بہت سارے عوامل ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی حکومت کے ساتھ نہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس بات سے کہ عمران خان صاحب کے لیے چیلنج ہوگا، ہر حکومت میں یہ مسئلے رہتے ہیں. ہر حکومت میں آنے سے پہلے سیاسی پارٹیوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور اس کو حل ضرور ہونا چاہیے. لیکن بعض قوتیں تو ایسی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سے بالاتر ہیں، جن کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن عارفہ جو آپ بات کریں میرے خیال میں پروونشل لیول پہ تو جا کے کوئی بینیفٹس لیں گے. لگتا ہے کہ وہاں پہ اتحادی حکومت میں ضرور شامل ہوں گے اور کچھ وزارتیں بھی لیں گے. اور میرے خیال میں مینگل صاحب کو لگتا ہے تو پھر تو بلوچستان عوامی پارٹی کو دیکھنا پڑے گا نا کہ ان کو ضرورت ہے کہ نہیں ان کی.
ہاں پھر وہی ایشو ہے ڈیفینیٹلی مرکز میں نہیں تو صوبے میں ضرور ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد نون لیگ کی ہیٹرک. جی بالکل, توہین عدالت کا مقدمہ, تیسرا ایک اہم ان کی رہنما وہ بھی نااہل قرار پائے, اور 5 سال کے لیے کسی عوامی عہدے کے لیے بھی الیکشن لڑنے کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا ہے. ذکر کر رہے ہیں ہم طلال چودھری کا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارا کوئی نہ ارادہ تھا نہ ہے کہ کسی کی توہین کی جائے. ہم تو عزت کی بات کرتے ہیں. طلال چودھری صاحب کو فیصلہ آ گیا اور سزا سنائی گئی ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ سنائی گئی ہے جی, ہم نے سب کچھ سہا ہے, جلا وطنی سے لے کر, قید سے لے کر, اٹک قلعے سے لے کر, نیب کے کیسز سے لے کر, کیا کیا نہیں سہا اور آج بھی سہ رہے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر, آئین کا آرٹیکل 204 کیا بدلے پہ بلا جزا تنقید کریں گے یا انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے, اور آج اسی آرٹیکل کے تحت طلال چودھری صاحب, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نہال ہاشمی, اس کے بعد دانیال, اور اب طلال چودھری مقدمہ چل رہا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا, آج کے دن سنایا گیا ہے. صرف انہوں نے کہا کہ جی سزا قبول ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا اگر آپ نے یہ فیصلہ دینا تھا الیکشن سے پہلے دے دیتے, میری پارٹی کو ایک آپ موقع فراہم کرتے کہ میری جگہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے. پھر ان کا یہ بھی آرگومنٹ تھا کہ آپ نے میرے ووٹر کو بھی کنفیوز کیا ہے. جی ان کو بھی لگتا تھا کہ شاید یہ تو نااہل ہو جائیں گے, ان کی تو یہ رکنیت چھن جائے گی, تو بہتر ہے کسی اور کو ووٹ دیا جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرگومنٹ بڑا ویلڈ تھا ان کا؟ ایک اور بھی جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں تو جیت گیا تھا الیکشن, یہ بھی گنتی بھی جو تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طلال صاحب کا تو جو ان کے دانیال کے عزیز کے کو جو ڈسکوالیفائی کیا تھا, وہ اسپیچ تھی جو کہ ایک پارٹی کی اندرونی میٹنگ میں ہوئی تھی, جس کو کسی نے ان کو ویڈیو دی گئی تھی. لیکن طلال چودھری کا تو بچنا اس لیے بھی ناممکن تھا کہ انہوں نے بھرے جلسے عام میں ایسی باتیں کی تھی جو کہ اس سے کہیں گنا زیادہ تھیں, جو کہ دانیال نے کی. تو ایک بات تھی, جب ایک پریسیڈنس ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی سرپرائز کی بات نہیں تھی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ساری بحث چلتی رہیں گی کہ کیوں ہوا, لیکن ایک چیز یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر یہ الیکشن سے پہلے یہ ہوتا تو ہمیشہ ان کے ذہن میں ہوتی کہ میں ہوتا تو جیت جاتا, اور تو وہ چیزیں رہیں گی. لیکن اب دیکھیں طلال صاحب کا جو ہے بات آئی ہے, دانیال عزیز بھی جو کہ جس کو کہتے تھے کہ جو ایک لحاظ سے جو آگے جو موسٹ ایگریسو جو ایک گروپ تھا, ینگ ٹرکس, اور تو وہ جو ہے وہ سین سے ہٹ گیا ہے, منظر عام. تو اب جو ہے اب جو ٹیم ہے رہ گئی ہے پی ایم ایل این کی, 2-4 جو تھے ان کے, اس کے اب رہ گئی ہے وہ جس کو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی ٹیم. اب جیسے سعد رفیق بھی بہت, لیکن ایک اور بات بھی, سعد رفیق نے تو جاتی کے ساتھ معافی مانگ لی, انہوں نے کہا بہت غلطی ہوئی تھی, آئندہ ایسی بات نہیں. احسن اقبال نے, بٹ ابھی وہ کورٹ کیس احسن اقبال صاحب کا تو میرے خیال میں چل رہا ہے, بٹ ان کا خیر ایشو فرق ہے ان دونوں سے, وہ اسپیچ نہیں ہے. میرا ایک اور سوال ہے یہاں کہ جیسے دیکھیں دانیال عزیز صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, وہ تو الیکشن سے پہلے ہوئی, تو اب جب تک اگلا الیکشن آئے گا امید ہے کہ وہ وقت پہ ہوگا, 5 سال کے بعد ہوگا, تو تب تک ان کے تو 5 سال پورے ہو جائیں گے. مگر طلال چودھری صاحب کے کیس میں وہ 5 سال پورے ہوں گے, کیا وہ نامینیشن پیپرز اپنے فائل کر پائیں گے کہ نہیں؟ کہ مطلب کہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں, کب سے سوچنا ہے, یہ سوچ 5 سال پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ if his 5-year term is not over by the time the nomination papers are filed, he will not be able to take part in the next general election. I mean, I don't know. نااہل ہوئے اور اگر 31 جولائی کو ہوتے ہیں الیکشن تو پھر تو 5 سال دیکھیں نا, یہ بہت اہم نکتہ ضرور ہے, کیونکہ یہ ایسا نکتہ ہے کہ دیکھیں کتنا ہم لوگ سب سر کھجا سکتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ طلال چودھری کے ساتھ مطلب کہ پھر ڈبل جاتی ہوگی نا اگر وہ جنرل الیکشن میں بھی حصہ نہ لے. ان کے ساتھ کرنا یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کے ایک دن بعد اس کو کر دیتے ہیں. نہیں, میں تو تب یہی تو میں سوال پوچھی ہوں کہ اتنا انتظار کیوں کیا, یہ تو نہیں تھا کہ چلو ذرا اور.
انہوں نے تو اپنے حساب سے پارٹی کے لیے بڑی قربانی دی نا، اگریسو ٹون اپنائی انہوں نے، نہال ہاشمی ہو گئے یا دانیال ہو گئے یا طلال ہو گئے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اب یہ شہباز شریف کی ٹیم میں نظر نہیں آئے. قربانی دینے والے تو سر آگے کھڑے ہوتے ہیں کہیں، بالکل نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کہیں نظر آئے ہیں؟ کب نظر آئے؟ مجھے بھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، دانیال کہاں ہے؟ بالکل نہیں پتہ، کوئی نہیں اب پتہ. تو الیکشنز بھی ختم ہو گئے. میاں صاحب سے ملنے گئے وہ؟ وہاں بھی نہیں گئے، یہ بھی ملنے نہیں گئے ابھی تک، نہال بھی نہیں اور ملنے آپ گئے. نوٹ کریں طلال چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اٹک کو بھی بھگتا ہے، ہم نے جلا وطنی بھی بھگتی ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ تب تو یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا بھگتا ہے جو یہ ہمیں اب کہانیاں سنا. لیکن یہاں پہ ملک میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو تاریخ بھی یاد نہیں رہتی ہے. میں کیا کہوں، ابھی جو ہے آپ پریس یہ کانفرنس میں دیکھ رہے تھے، کچھ چہرے ایسے بھی تھے مشترکہ پوزیشن جن کو جو ہے یہ جنرل مشرف وردی میں بھی اتنے اچھے لگتے تھے، جیسے بغیر وردی کے بھی اتنے اچھے لگتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن مولانا فضل الرحمان 7ویں ترمیم کا حصہ بنے تھے جس میں یونیفارم میں پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا. میں انڈیویجولس کی بات کر رہا ہوں نا. ایک وہ تو سیاسی پارٹی ہے، ان کا تو چلے سیاست کی، سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ جو ہے ضروریات ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ جو ہے پھر جو نعرے اسی تندہی کے ساتھ لگاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ملٹری، اس میں سب ملٹری جو مشرف کے، ہم ڈکٹیٹرز کے خلاف، یہ وہ سب صحیح ہے. مجھے بھی ہم کال کی ضرورت ہے ان کو مشرف اچھے لگتے تھے، آج کی ضرورت ہے نواز شریف ان کو اچھے لگتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں اتنی زیادہ متحرک تھے کہ وہ بھی آتے ہیں. تو سیاست میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور تبدیلی آئے گی. تو آپ جو بہت آگے چلی گئی ہیں کہ جو ہے 2023 اچھا زاہد صاحب you just want to be sarcastic today کیونکہ میں نے آپ سے ایسا سوال پوچھ لیا جس کا آپ کے پاس جواب نہیں. کسی کے پاس جواب نہیں، طلال چودھری کے پاس بھی جواب نہیں. باتیں بہت، لیکن شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ، کل پھر ملاقات ہوگی.